اللہ العلی العظیم۔ میں یہاں جتنے بھی سیاسی اکابرین تشریف فرما ہیں اور وکلاء کے نمائندے، صحافیوں کے نمائندے، سوشل سوسائٹی کے نمائندے یہاں موجود ہیں، ان کے اس بابرکت وجود کی وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس APC سے شروع ہوئی ہے اور اپنے اختتام تک ایک ایسا لائے عمل ضرور یہاں سے اناؤنس ہوگا اس کا، جس سے پاکستان کے عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی دے گی۔ میں گزشتہ تقریباً پونے دو سال سے میں خان صاحب کے، محمود خان ٹکری صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے، آئین کی ریسٹوریشن کے ساتھ، اور اس میں ایسی تبدیلیاں اور چینجنگ لا کر جس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن کی بنیاد پر اس وقت ملک میں مختلف مشکلات پائی جاتی ہیں، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں، یا وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا اور کشمیر، وہ ساری کی ساری ان کی جو اعتراضات ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں اور منگیں اس میں ایڈجسٹ ہوں۔ کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے مختلف اکائیوں کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور جو ان کی آرزوؤں اور منگوں کا ترجمان ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اکٹھے رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر عمل ہو رہا ہو، معطل ہے پاکستان کا آئین۔ ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں، اب وہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ فیلئر آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر سے اٹھ چکا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ irrelevant ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر حملہ ہوا اور جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، اسپیکر صاحب، آج تک اس پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان میں جن بعض لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اس کو اٹھانے کے خلاف، ان کو نائل قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کو سزا نہیں ملی جنہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا۔ البتہ پارلیمنٹ کا تقدس اسی دن بڑی حد تک تقریباً پامال ہو گئے، پارلیمنٹ ختم ہو گئی تھی جس دن 8 فروری کی رات کو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر، اور ایسے لوگوں کو جو انتہائی کمپرومائزڈ ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، ظالم ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بچانا ہے تو ایک چیز بچا سکتی ہے، رول آف لا اور آئین کی ریسٹوریشن، اور اس میں وہ تبدیلیاں جو پاکستان کے عوام کو اطمینان بخشیں۔ مثلا منرلز کے حوالے سے بلوچستان کے عوام جو چاہتے ہیں وہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، ان کی اور منگل آرزوؤں کے، اس کے بعد دیگر مسائل۔ KPK کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے، GB کا بھی یہی مسئلہ ہے اور کشمیر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحے اور گولی کے ساتھ، ٹینکوں کی طاقت کے ذریعے عوام کو دبا کر، پریشرائز کر کے ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک آئین شکنی کس نے کی ہے؟ پاکستان کو پٹڑی سے کس نے اتارا ہے؟ پاکستان کو کن لوگوں نے توڑا ہے؟ اور آج کون لوگ عوام کو اٹھاتے ہیں، مسنگ کرتے ہیں؟ کون لوگ اس وقت سیاستدانوں کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جبری طریقے سے اغوا کر کے ان سے آئین میں ترامیم کرواتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عوام کے
जीते हुए जो हक इरादे है उसको बदल कर उसको तो गलत लोगों को बिठा दे, हारे लोगों को ऊपर ले आते। कौन लोग हैं? कोई धक्का छुपा है किसी से? कोई है जो नहीं जानता इसको? किन्होंने पीका एक्ट बनवाया? किन्होंने सहाफत का गला घोंटा, आजादी इजहार का गला घोंटा? पता नहीं है हमको। अगर हम उनके रास्ते में बंद नहीं बांधेंगे फिर यही हाल होगा सबका, सबका यही हाल होगा। आपके लिए स्पेस कम करते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे, आपका गला घोंट देंगे। फिर इस मुल्क में ये एपीसी भी नहीं हो सकेगी अगर हम इसी तरह से याद रख के बैठे रहे और माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे। आप खुद सोचें, इमरान खान 2 साल से जेल में है, वो पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है। एक बार पहले भी पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर था भुट्टो, उसके साथ हसद की बुनियाद पर मार्शल लॉ को सपोर्ट किया गया, ज़िया-उल-हक को सपोर्ट किया गया और अदलिया के जरिए उनको कत्ल किया गया। अब भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के हक में होगी, पाकिस्तान को फायदा होगा दाखिली तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी, और पाकिस्तान के वहां उस पर एतमाद करते हैं। ये हर एक को अलग अलग जगह उलझा रहे हैं, हर एक को उन्होंने उलझाया हुआ, अकेले अकेले करके, तकसीम करके। जुल्म फिर जुल्म है। अगर बलूचिस्तान के साथ जुल्म होता है अवाम के साथ, हम सब के साथ होता है। हम सबको बलूचिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर सिंध के अंदर पानी के हक पर डाका डाला जाता है, सबका मसला है। अगर केपी के अंदर जुल्म हो रहा है, सबका मसला है। जीबी में सब मसला है, कश्मीर में सबका मसला है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं कि वो मजलूम है हम तमाशा देखें। हमारी बेटियां आई है कराची से, बलूचिस्तान से, हम सबको उनके पास बैठना चाहिए। अभी जो लॉन्ग मार्च आ रहे हैं रास्ते में, उनके लिए सबीले लगाएं, खाने का बंदोबस्त करें, पानी उनको पिलाएं, उनको रातों को आराम करने की जगह दें। वो हमारे भाई आ रहे हैं, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हम करोड़ों में हैं और ये मुट्ठी भर हैं। यकीन कर ले, अवाम की ताकत के आगे, अवाम की ताकत के सैलाब के आगे ये खसोखाशात की तरह बह जाएंगे। ये नहीं ठहर सकेंगे, इनको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हम कातिल भी होते रहे हैं, कहते 80,000 जनाजे हमने उठाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के वहां मारे गए। बॉर्डर की जंग में नहीं मारे गए, पाकिस्तान के अंदर की जंग में मारे गए। ये कौन है जो पाकिस्तान के अंदर जंग लेके आए? ये कौन मुजरिम है जो जंग पाकिस्तान के अंदर लाया है और हमें लाशों के तोहफे दिए उसने? ये कौन मुजरिम है जिसने पूरे मुल्क को नामनी का गढ़ बना दिया? इस्लामाबाद में अमन है? कोई निकल सकता है गार्ड्स के बगैर? बाहर निकल सकता है? सारा वतन नाम बदमाश पाले हुए उन्होंने, उनसे डराते, मरवा भी देते हैं, कत्ल कराते हैं, कहते हैं जी फलां ग्रोह ने मार दिया है। नहीं, तुमने मरवाया, तुम कातिल हो। इस मुल्क में जो भी कत्ल हो रहा है इन शिकलों ने कत्ल किया है, ये कातिल है हमारे। अभी जैसे नवाब साहब फरमा रहे थे, इन्होंने बलूचिस्तान के रास्ते बंद कर दिए। सदियों से लोग, पाकिस्तान नहीं था, हम इन्हीं रास्तों से जियारत करने जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, नवासे रसूल की जियारत करने जाते थे चेलन के ऊपर। आज अचानक एक वजीर दाखिला जाता है कोयटा, अनाउंस कर देता है जी लोग तैयार हो चुके हुए हैं, सब कुछ आमादा है। पहले ऐलान भी कर चुके हैं कि लोग जाएंगे। तकरीबन 50 अरब रुपए, ये गरीब लोग हैं जो बकरियां पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बेचते हैं, थोड़े पैसों से हज करते, जियारत करते हैं। ये लोग जियारत करने जाते, इश्क है उनका ये। वो अपने लिए कपड़े नहीं सिलवाते, वो पैसे जमा करके वहां जाएंगे, नवासे रसूल के मजार पर जाएंगे, रोजे पे जाएंगे। बंद कर दिया इन्होंने और पता नहीं फिर कहां चले गए। लिहाजा हम नहीं मानते, हमें कोई बलूचिस्तान से हम पर कोई हमला नहीं करेगा। हमें यकीन है वो नहीं मारते, हमें नहीं मारेंगे और हम कराची से निकलेंगे रिमदान की तरफ। हम ये चीजें नहीं मानते, हमारा इन पर एतमाद नहीं है। ये झूठे हैं, झूठे, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन पर हमारा कोई एतमाद नहीं है। ये अगर कहेंगे ना दिन है, हम नहीं मानेंगे दिन है, ये इनका दिन कहना भी झूठ है। इसलिए आजमाए जा चुके हैं, आजमाए को आजमाना दुरुस्त नहीं है। मौला अली साहब के कौल अल-मोमिन ला युल्सा मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन, ईमान वाला कभी एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता।
ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کئی بار ڈسے گئے ہیں سانپ سے اور پھر اپنے آپ کو ڈسواتے ہیں. لہذا ایک دن رکنا پڑے گا. ہمیں سب کے درد ہمارے درد ہے. فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی انسانی حقوق، سیور رائٹس، ہم کسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں. کسی کے بھی ہوں ہم اس کے ساتھ ہوں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جو بلوچستان کی ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کے پائے تخت میں آئی ہیں. خان صاحب کی سربراہی میں ہم گئے وہاں پر، بارش ہو رہی تھی، وہاں پولیس کھڑی تھی، ان کو ٹینٹ نہیں لگانے دے رہے تھے. بارش میں بیٹھو تم. لگتا ہے ان کی نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے. یہ کوئی بے غیرت ایسے کر سکتا ہے؟ غیرت مند نہیں کر. غیرت مند تو دشمنوں کی بھی ماں بہن بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. یہ بے رحم اور جن کی سوچیں ننگی ہیں وہ ہم پر مسلط ہے. جن کی فکر، تفکر، سوچ، کردار، کام سب برہنہ ہے، یہ ہم پر مسلط ہے. ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی. تحریک تحفظ نے پاکستان کو صرف بڑھنا ہوگا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں، پریشان ہیں. ہر کوئی سوال کرتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ چین کی بانسری بجا رہے ہیں نیرو کی طرح. ملک تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ ٹوٹنے جا رہا ہے. تباہی و بربادی، عالمی جنگیں، عالمی جو ہاتھی ہے جو جنگیں یاد کرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں. منرلز کے مالک، معدن کے مالک وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے وہاں آباد ہیں. ان کا سب سے پہلا حق ہے. جی بی ڈسپیوٹڈ ہے. وہاں پر گرین ٹورزم کے نام پر قبضے ہو رہے ہیں زمینوں کے اوپر. منرل اور معدن پر قبضے ہو رہے ہیں. وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ان کو آپ نے آج تک آئینی کیا اسے کہتے ہیں کہ شناخت نہیں دی، آئیڈینٹی نہیں دی، اور آپ نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. جی بی کو بھی مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے آپ نے. اس لیے ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. ہمارا جینا مرنا ان مظلوموں کے ساتھ ہے جن پر ہر روز ایک مشکلات کا بم ان کے سروں پر پھینکا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. مہنگائی ہو، ہر لحاظ سے نامنی ہو، ان کی توہین ہو، چیک پوسٹوں پر توہین. ادھر اسلام آباد میں ایک ایس ایچ او نے ٹینٹ کے اوپر پاؤں رکھا تھا، وہ پاؤں نہیں اٹھا رہا تھا. نہیں اٹھاؤں گا پاؤں، میں نہیں اٹھانے دوں گا اس کو. یہ حالت تھی. ایم این اے صاحب ہے، سینیٹر صاحب ہے، لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں پیچھے ہٹو، کہتا ہے میں نہیں ہٹتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، انسانی کرامت نہیں ہے، توہین کی جا رہی ہے، تحقیر کی جا رہی ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کا دشمن کمینہ، گھٹیا اور پست ہو. اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سب کے سب کمینے، گھٹیا اور پست تھے. لہذا ان کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی قیدی کیا. یہ وہی یزیدی نسل ہے. لہذا اس وقت پاکستان کے عوام منتظر ہیں، آپ سب سے منتظر ہیں. آپ کے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اور وطن کو بچانے کا، نئے پاکستان کی تشکیل کا، جس میں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا. وہ پاکستان جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، وہ پاکستان. اور ہم اس وقت جو آج فیصلے ہوئے ہیں اور چند دن پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے دوستوں کو 10-10 سال گناہ جو ناکردنی گناہ ہے، جس میں ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان جیلی مقدموں میں سزائیں دی جا رہی ہیں. 10-10 سال، 37 سال، پتہ نہیں کتنے سال. اور یہ سلسلہ شروع ہے. اس پارلیمنٹ میں اب بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا تک فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو نہ پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہے. کسی کا تحفظ نہیں کرتی ہے. یہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسے فیصلے کیے جائیں گے یہاں پر جس سے عوام کو جب خبر پہنچے گی، عوام میں امید ہوگی اور پھر عوام گھروں سے باہر نکلیں گے. ہم نکلیں گے، پورے پاکستان میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، پرامن احتجاجات کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے چیزوں کو چینج کر دیں گے. ایک آخری بات، ہمارے حکمران تاریخ پڑھے، ہر کوئی تاریخ پڑھے. یہ جو جدوجہد ہے تحفظ آئین کی، یہ ریفارمز ہیں، یہ ریفارمز کی جدوجہد ہے. ایک آئین، ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے جدوجہد. جب آپ تبدیلی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا راستہ بند، عدلیہ کا راستہ بند،
इलेक्शन कमीशन का रास्ता बंद, सारे रास्ते बंद जी, सच के रास्ते बंद, झूठ और मक्र और फ्रेब और धोखे के दरवाजे तुम खोलते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अवाम के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, उसमें ये सब सारे अवाम मजबूर करेंगे कि फिर उसका रास्ता है कि सिस्टम को उठा के परे फेंका जाए। फिर कोई चीज नहीं बचती इकट्ठा रखने के लिए, फिर इसको ढा दिया जाए, उससे इनकलाब कहते हैं। ये ना सोचो तारीख में इनकलाब आए हैं, 5% भी लोग निकले इनकलाब आ गया है, फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अवाम निकलेंगे। अगर आप पॉपुलर लीडर्स को अनपॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, फिर जब अवाम निकलेंगे कोई रोक नहीं सकेगा। बाजोड़ में लोग निकले, तुम्हें वहां पर फौजी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, लोगों को गोलियां मारनी पड़ रही हैं, कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा। फिर आप समझते हो कि जिसके घर में जिसको गोली मारी जाती है वो चुप हो जाते हैं? नहीं, ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होता, ये फिर किसी न किसी दिन निकलता है। और फिर जब चलता है खून, फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की तकदीर में मिटना है। मजलूम सारे इकट्ठे हों, जीत सकते हैं, जालिम हार सकते हैं। शर्त यह है कि हम मैदान में इकट्ठे हों, अपने तमाम डिफरेंसेस के साथ एक ऐसे एजेंडे पर इकट्ठे हो जाए जो मुश्तरका हो और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो। अवाम समझे कि ये हमारा एजेंडा है, ये हम हैं, हम बोल रहे हैं और हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहां से जो चीज सामने आएगी वो ऐसी उम्मीदवार कुनिंदा होगी, उम्मीद की किरण होगी सबके लिए, जिस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे 5 अगस्त को। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम रुकेंगे नहीं, खून के आखिरी कतरे तक। शहादत हमारा विरसा है। कुरान ने कहा शहीद जिंदा होता है। जो मजलूमों और महरूमों के हक की जंग लड़ते हुए शहीद हो जाए वो आला दर्जे का शहीद होता है। और इंशाअल्लाह वैसे भी गोली खा के मरना है, घर में बैठ के मरना है, तो क्यों ना सीने में गोली खाकर जो मर्दों की तरह मजलूमों की और वतन की जंग लड़ते हुए हम शहीद हो जाए। शुक्रिया।